بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی اچھے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ کبھی کبھار ہم اتنے شرمسار ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ کیا وہ معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں، کیا وہ میری بات سننے گا یا نہیں۔ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پہ اونچی آواز سے چلایا ہو اور یوں چلاتے ہوئے ہی منہ کے بل زمین پہ آ گرا ہو۔ بس اس ٹھوکر کی دیر ہے، تمہارے تڑپ کر ماں کو پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار پہ بہنے والے ایک آنسو کی دیر ہے کہ ماں اپنی تکلیف بھول کر، تمہاری چلاتی ہوئی آواز کو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں تھامے گا، جس کو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کرے گا، جس کی محبت عرش و فرش سے کہیں وسیع ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جس کو تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے، پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیشہ اس کی رحمت کی طلب کیا کریں، اس سے دعا کیا کریں کہ وہ آپ پہ اور آپ کی فیملی پہ اپنی رحمتیں برسائے، آمین۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 12 کا ترجمہ تو کر دیا تھا، تفسیر ہاف تھی، تو اسی سے آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پورے عرصہ حیات پر بیک وقت ایک متوازن نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس بنا پر انسان اپنے لیے خود زندگی کا کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بنا سکتا جس میں اس کی ساری قوتوں کے ساتھ انسان ہو، اس کی تمام خواہشوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا ہو جائے، اس کے سارے جذبات اور رجحانات میں توازن قائم رہے، اس کے سب اندرونی بیرونی تقاضے تناسب کے ساتھ پورے ہوں، اس کی اجتماعی زندگی کے تمام مسائل کے مناسب رعایت ملحوظ ہو اور ان سب کا ایک ہموار اور متناسب حل نکل آئے، اور مادی اشیاء کو بھی شخصی اور تمدنی زندگی میں عدل و انصاف اور حق شناسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہے۔ جب انسان خود اپنا رہنما اور اپنا اشارہ بنتا ہے تو حقیقت کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو، زندگی کی ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت، حل طلب مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ اس کے دماغ پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ وہ بلا ارادہ یا بالا ارادہ بے انصافی کرنے لگتا ہے، اور اس کی اس رائے کی زبردست نافذ کیے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ بے اعتدالی کی کسی ایک انتہا کی طرف ٹیڑھی چلنے لگتی ہے۔ پھر جب یہ ٹیڑھی چال اپنی آخری حدود پر پہنچتے پہنچتے انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو وہ پہلو اور وہ ضروریات اور وہ مسائل جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی بغاوت شروع کر دیتے ہیں اور زور لگانا شروع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، مگر انصاف پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر وہی عمل رونما ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو سابق بے اعتدالی کی بدولت سب سے زیادہ دبا دیا گیا تھا، انسانی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مخصوص مقتضا کے مطابق ایک خاص رخ پر بہا لے جاتا ہے، جس میں پھر دوسرے پہلوؤں اور ضرورتوں اور مسئلوں کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ اس طرح زندگی کو کبھی سیدھا چلنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ہچکولے ہی کھاتی رہتی ہے اور تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکتی چلی جاتی ہے۔ تمام وہ راستے جو خود انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہیں خط منحنی کی شکل میں واقع ہیں، غلط سمت سے چلتے ہیں اور غلط سمت پر ختم ہو کر پھر کسی دوسری غلط سمت کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ان بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسی راہ جو بالکل وسط میں واقع ہو، جس میں انسان کی تمام قوتوں اور خواہشوں کے ساتھ، اس کے تمام جذبات اور رجحانات کے ساتھ، اس کی روح اور جسم کے تمام مطالبوں اور تقاضوں کے ساتھ اور اس کی زندگی کے تمام مسائل کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کسی پہلو کی بے جا رعایت اور کسی دوسرے پہلو کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہ ہو۔ انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء اور اس کی کامیابی و بامرادی کے لیے سخت ضروری ہے۔ انسان کی عین فطرت اس راہ کی طالب ہے اور مختلف ٹیڑھے راستوں سے بار بار اس کے بغاوت کرنے کی اصل وجہ یہی ہے
کہ وہ اس سیدھی شرح کو ڈھونڈتی ہے، مگر انسان خود اس شرح کو معلوم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کی طرف صرف خدا ہی رہنمائی کر سکتا ہے، اور خدا نے اپنے رسول اسی لیے بھیجے ہیں کہ اس راہ راست کی طرف انسان کی رہنمائی کریں۔ قرآن اسی راہ کو سواء السبیل اور صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ شرح دنیا کی اس زندگی سے لے کر آخرت کی دوسری زندگی تک بے شمار ٹیڑھے راستوں کے درمیان سے سیدھی گزرتی چلی جاتی ہے۔ جو اس پر چلا وہ یہاں راست رو اور آخرت میں کامیاب و بامراد ہے، اور جس نے اس راہ کو گم کر دیا وہ یہاں غلط ہے، غلط رو اور غلط کار ہے، اور آخرت میں لا محالہ اسے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ زندگی کے تمام ٹیڑھے راستے دوزخ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کے بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدالی عمر ڈائلیکٹیکل پروسیس انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریق ہے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ تھیسس اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، پھر اس کے جواب میں دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اینٹی تھیسس اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے، پھر دونوں کے امتزاج سنتھیسس سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے۔ حالانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے، بلکہ بد نصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سواء السبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کے بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت کھینچنا شروع کرتی ہے۔ جوں جوں سواء السبیل قریب آتی ہے، ان متصادم دعووں کے درمیان مصالحت ہونے لگتی ہے، اور ان کے امتزاج سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جو انسانی زندگی میں نافع ہیں۔ لیکن جب وہاں نہ سواء السبیل کے نشانات دکھانے والی روشنی موجود ہوتی ہے اور نہ اس پر ثابت قدم رکھنے والا ایمان، تو وہ جوابی دعویٰ زندگی کو اس مقام پر ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ اپنے زور میں اسے دوسری جانب انتہا تک کھینچتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر زندگی کی کچھ دوسری حقیقتوں کی نفی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ میں ایک دوسری بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان کم نظر فلسفیوں تک قرآن کی روشنی پہنچ گئی ہوتی اور انہوں نے سواء السبیل کو دیکھ لیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انسان کے لیے ارتقاء کا صحیح راستہ یہی سواء السبیل ہے کہ خط منحنی پر ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتے پھرنا۔ آیت نمبر 13۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ نصارہ کا لفظ ناصرہ سے ماخوذ ہے جو مسیح کا وطن تھا، دراصل اس کا ماخذ نصرت ہے، اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال من انصاری الی اللہ، خدا کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں، کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں۔ عیسائی مصنفین کو بالعموم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصریہ کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا اور جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ایبونی کہا جاتا تھا، انہی کے نام کو قرآن نے
تمام عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نصارہ، اور یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے اپنا نام کبھی ناصرین نہیں رکھا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔